نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید کی آخری آیات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں آغاز میں اللہ نے اپنی صفات کمالات جو اس کائنات کے اندر جن کا اظہار اس کی تدبیر کی صورت میں ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کائنات کا خالق اور اس کا مدبر وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے 4 کمالات ہیں، اور وہ بالترتیب اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ نے اس کائنات کا مادہ تیار کیا ہے جس کو بدیع کہا جاتا ہے، بدیع السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان و زمین اور اس کائنات کے اس مادے کو بنایا جس سے یہ کائنات مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ مادے کی تخلیق کے بعد اس مادے سے اللہ نے مختلف مخلوقات کی ڈیزائننگ کی، جیسے کہ عام طور پر ایک مادہ مٹی کا ہوتا ہے، اسی مٹی سے مختلف ڈیزائن کے برتن تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس مادے سے جو اس ساری کائنات کا مادہ تھا اس نے اس کائنات کی مخلوقات کی تشکیل کی ہے۔ اس کو خلق کہا جاتا ہے کہ وہ خالق ہے آسمان کا بھی، زمین کا بھی، بے شمار آسمان و زمین میں بسنے والی مخلوقات کا بھی، اور پھر ان ساری مخلوقات کی تخلیق کے بعد پھر ان کے درمیان میں اپنا ایک نظام جاری کیا جسے تدبیر کہا جاتا ہے۔ آسمان و زمین کی فرمایا تدبیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہر ایک مخلوق کی زندگی گزارنے کا، اس کے طریقہ عمل اور اس کے رہن سہن کا وہ سارا جو ایک طریقہ ہے اس کو اس نے واضح کر دیا، اس کے لیے متعین کر دیا، وہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ اس کو تدبیر بھی کہتے ہیں اور تقدیر بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے۔ جانوروں کا ایک نظام ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی خوراک کن چیزوں سے حاصل کرنی ہے اور ان کا عمل اور کردار کیا ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے۔ اور پھر چوتھا کمال اللہ کا وہ اللہ کے انوارات، اللہ کی وہ تجلیات ہیں جو اس کائنات میں جاری ہے۔ تجلی الہی جس کا اثر اس کائنات پر شعائر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ خود قرآن اللہ کی ایک بہت بڑی تجلی ہے، اس کا ایک نور ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اترا ہے، اور اس کے ذریعے انسان اپنے رب اور مالک سے تعلق قائم کر سکتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے اپنے ان کمالات کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد مسلمان جماعت کو اللہ کے اس دین کے غلبے کے لیے اپنی مال، اپنے جان کو قربان کرنے کی ہدایت فرمائی۔ مال بھی خرچ کرو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ مال کا خرچ کرنا ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں اور خاص طور پر جہاد کے عمل کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کا یہ خرچ کرنا اس کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ سمجھو کہ تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو اور اللہ تمہارے اس قرضے کو تمہیں لوٹائے گا۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ نے اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ تمہارے اس جہاد کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہونا چاہیے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور تمام الہی کتابوں کا نزول اسی مقصد کے تحت ہوا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، انسانیت میں عدل و انصاف کا قیام۔ اس لیے وہ دنیا میں انبیاء تشریف لائے ہیں۔ دنیا میں عدل قائم کرنا، یہی در حقیقت تمام شریعتوں کا مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں بھی جو اپنا یہی قانون جاری فرمایا اس کا تذکرہ کیا، اور پھر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کی اس جدوجہد کا تذکرہ کیا، اور یہ بات بھی واضح کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی پیروکاروں میں معاشرے میں عملی کردار ادا کرنے کی بجائے تنہائی اور خلوت میں گوشہ نشینی کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرنے، اس کی عبادت اور بندگی کرنے اور اپنے نفس اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ جاری ہوا، اور انہوں نے خود سے اس کو اختیار کیا، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ پہلوں نے تو کسی درجے میں اس کو نبھایا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس کو ایک خواہش پرستی کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کی وہ رعایت جیسی اس کا حق تھا ویسے اس کی رعایت انہوں نے نہیں کی۔ فما رعوها حق رعایتها، بے شمار ان میں خرافات اور خرابیاں پیدا ہو گئیں، لہذا تھوڑے لوگ تھے ان میں سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن اکثروں کا حال یہ تھا کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ اللہ کے قوانین کو توڑنے والے خواہش پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ آخری دو آیت ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ مسلمان جماعت کو پھر مخاطب کرتے ہوئے وہ اہم ترین حکم جو اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، اس حکم کو یاد دلا رہے ہیں اور اس حکم کو قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کی تشریح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلا حکم تقوی میں عدل و انصاف کا قیام ہے، جس کا گزشتہ رکوع کے آخر والی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انبیاء بھی عدل و انصاف کے لیے دنیا میں آئے۔ تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی دنیا میں عدل و انصاف قائم کرو۔ وآمنوا برسولی، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی تعلیمات کو مانو، تو اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، اپنی رحمت سے تمہیں ڈبل اجر دے گا، کفلین، دو گنا اجر دے گا۔ اس آیت کے مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہاں آمنو کا خطاب، یا ایھا الذین آمنو میں آمنو سے مخاطب در حقیقت وہ عیسائی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دم بھرتے ہیں۔ انہیں مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اس رسول پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لے آؤ، آمنو برسولی۔ اب تمہارا وہ سابقہ ایمان تب معتبر ہوگا کہ تم اللہ کے اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ یہ بھی تمہیں حکم دے رہا ہے اس جس پر تم ایمان رکھتے ہو کہ اس رسول کی تعلیمات کو مانو۔ اب کامیابی اور نجات اس رسول کی تعلیمات میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اب موسیٰ علیہ السلام بذات خود بھی موجود ہوتے نا تو ان کو بھی اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ بھی میری اتباع اور پیروی کرتے۔
عیسیٰ علیہ السلام بذات خود موجود ہوتے یا جیسے کہ قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ بھی میری ہی اتباع اور پیروی کریں گے، ان کو بھی بغیر میری اتباع اور پیروی کیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اب تو نظام چلنا ہے، تعلیمات چلنی ہیں، رسالت چلنی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس رسول پر ایمان لے آؤ، محمد نبی امی عربی پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو واقعی تم پھر اللہ کو ماننے والے ہو، اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا، ایک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، اور پھر اللہ نے جب تمہیں حکم دیا میرے اس رسول پر ایمان لاؤ تو تم اس رسول پر ایمان لے آئے ہو، اب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو تمہارا ڈبل عمل ہے، اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا، یؤتیکم کفلین من رحمتہ۔ اور اس کا تذکرہ پیچھے بھی 22ویں پارے میں بھی گزرا ہے کہ اہل کتاب کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب تمہیں ڈبل اجر ملے گا اگر تم رسول پر ایمان لاؤ، اسی کو یہاں بھی بیان فرمایا۔ لیکن مفسرین محققین کی ایک اور رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب سے مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ مطلقاً ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا۔ اس سے پچھلی آیت میں کیونکہ اہل کتاب کے اندر جو رہبانیت کا ایک طریقہ رائج ہوا تھا کہ معاشرے کی ذمہ داریوں سے وہ الگ تھلگ ہو کر تنہائی میں، غفلت میں، تنہائی کے اندر غاروں میں، کھوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں وہ اپنی زندگی گزار دیتے تھے، تو مسلمان جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم معاشرے کی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرو اور اللہ کی بندگی اور عبادت بھی کرو، اس کی اطاعت بھی کرو، تو اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا، تمہاری ڈبل ذمہ داریاں بن گئی۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، کہ صحابہ کرام وہ تھے کہ جو رات کو تو راہب ہوتے تھے، اللہ کی عبادت گزار، اس کے ڈر اور خوف سے اس کو یاد کرنے والے ہوتے تھے، اور دن کو وہ گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر ظالموں کے خلاف میدان کارزار میں ہوتے تھے، جنگ کرتے تھے، جن کو ظالموں کے خلاف لڑتے تھے، اور رات کو اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہ ڈبل محنت ہے۔ ایک طرف مسلمان جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ محنت کریں، کمائیں اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، دین کے غلبے کے لیے خرچ کریں، اور دوسری طرف انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس مال و دولت کو کمائیں بھی، ایک کمانا، محنت کرنا اور پھر خرچ کرنا، دو الگ عمل ہے، کہ جو کچھ تم نے دولت اکٹھی کی ہے تو اس کو اپنی خواہشات، لاہو و لعب، اس دنیا کی زیب و زینت اور اسی کے اندر خرچ کرنے میں، اپنی خواہشات پوری کرنے میں اپنی دولت ضائع اور صرف نہ کر دو، بلکہ اس دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ ڈبل کام ہے، ڈبل محنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ایک تجارتی قافلہ مدینہ سے باہر قیام پذیر ہے، ٹھہرا ہوا، ان کو ساتھ لے کر گئے کہ چلو آج اس قافلے کا پہرا دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب وہاں گئے حفاظت کرنے کے لیے، تو جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا ساتھ ہی پہاڑ تھا، پہاڑ کی بلندی اور چوٹی پر جا کر نماز شروع کر دی، ساتھ کافرے پر نظر ہے کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، عبادت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کیا کر رہے ہیں، قافلے کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہیں قافلے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ڈبل عمل ہے، اللہ کی عبادت بھی، رہبانیت بھی، اور اللہ کی مخلوق کی حفاظت بھی۔ اسی طرح ایک طرف کمانے کا حکم ہے، کماؤ، محنت کرو، اور دوسری طرف خرچ کرنے کا حکم ہے کہ اس کو خرچ کرو، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو، دین کی ترقی کے لیے خرچ کرو، دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو، تو اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ تمہاری مشقت ڈبل ہے، محنت ڈبل ہے۔ خواہشات کے لیے کام نہیں کرنا، اور یہی وجہ ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کوئی عمل بھی اپنی ذاتی اور نفسانی خواہشات کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور یہی مسلمان کا ایک جذبہ اور داعیہ اور عمل ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً جنگ بدر میں وہ ایک کافر کو انہوں نے پکڑا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے بعض روایت میں کہ اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیتے، اس نے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا، عجیب بات ہے علی، اپنے دشمن پر قابو پا کر اور تم پوری طاقت و قوت رکھتے تھے کہ اسے قتل کر دیں، تم نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ خدا کے دشمن، میں پہلے تمہیں قتل اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا، تمہیں قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے۔ تمہاری ذات کے ساتھ مجھے دشمنی نہیں، چاہے تو کتنا ہی برا کیوں نہیں، لیکن تیرا قتل محض اس لیے تھا کہ تو اللہ کے قوانین کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے۔ اب جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میں اپنے ذاتی غصے اور انتقام کی بنیاد پر قتل کروں، اس لیے اب تجھے کوئی اور ہی قتل کرے گا، میں نہیں قتل کروں گا۔ تو مسلمان میدان کارزار میں بھی کوئی اپنی خواہشات کی بنیاد پر اس میں شرکت نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد ایک مقدس عداوت ہے جس میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے لیے ایک انسان سے لڑتا ہے، اور اللہ کے لیے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، معاشرے میں عدل انصاف کو قائم کرنا چاہتا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ ظالم کا صفایا کرتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی ذاتی، اس کے نتیجے میں کوئی اقتدار حاصل کرنا، اس کے نتیجے میں کوئی مال و دولت بنانا، اس کے نتیجے میں کوئی اپنی خواہشات پوری کرنا نہیں ہوتا، جیسے آج کل آپ کے حکمرانوں کا حال ہوتا ہے۔ وہ حکومت میں آتے اس لیے ہیں کہ اپنی دولت بڑھانی ہے اور اپنی ایک ٹھاٹھ باٹ اور حکمرانی قائم کرنی ہے، اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں۔ نہیں، وہ تو در حقیقت حکمرانی حاصل کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کی بھلائی اور ترقی کے لیے۔ تو فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم دنیا کے اندر ترقی کا سفر طے کرو۔ یہ ترقیات جس قدر ہیں وہ نور الہی کی روشنی میں ہوں، اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہوں، تو پھر وہ انسانیت کے لیے مفید بنتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑا اپنی مخلوق کے لیے کوئی مہربان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو ایک نظام قائم کیا دنیا میں، وہ ایسا محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، انسانیت کو حقوق دلانے کا تھا۔ یہ وہ نور تھا۔ ایک نور تو یہ دنیا میں ہے، قرآن اللہ کا نور ہے، اس کی روشنی میں تم چلو گے، یعنی ترقی کا عمل جاری رکھو گے، اور پھر اس عمل کے نتیجے میں اللہ آخرت میں بھی نور دے گا، جس کے پیچھے تذکرہ ہوا ہے کہ قیامت کے دن مسلمان جماعت کے لیے آگے دائیں بائیں ہر طرف سے نور ہوگا، جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ طے کریں گے، اور کفار اور ظالم اور خاص طور پر نام نہاد مسلمان منافق وہ اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔ فرمایا یمشون بہ ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور یاد رکھو اللہ بڑا معاف کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب، اور اس لیے تاکہ اہل کتاب یہ بات معلوم کر لیں کہ اللہ کے کسی فضل پر وہ قادر نہیں ہے۔ اہل کتاب ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت تو بس ہماری ہی لوگوں میں آئے گی، یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ یہ کہتے تھے، یہودی اور عیسائی یہ سب کہتے تھے کہ بھائی اب نبوت صرف اس بنی اسرائیل ہی کے ساتھ مختص ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی اور قوم میں بھی کوئی نبی پیدا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دشمنی اس لیے یہودی رکھتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن آپ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے نبی نہیں ہیں، بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں، آپ بنی اسماعیل کے نبی ہیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ بس اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے
کہ نبوت صرف تمہارے خاندان میں رہے گی، کسی اور خاندان میں، کسی اور قوم میں اللہ نبی نہیں بنا کر بھیجے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ تمہارا پابند ہے، کہ اللہ کسی اور قوم کو فضل نہیں دے سکتا، ان کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ اسی عطا کرتا ہے جس میں اہلیت ہوتی ہے۔ تم میں اب اہلیت ختم ہو گئی ہے، اہل کتاب تم میں خواہش پرستی، تم میں رسم پرستی، مفاد پرستی غالب آ گئی ہے، تم آئندہ انسانیت کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے اللہ نے تم سے یہ اپنا فضل لے کر اللہ نے دوسری قوموں کو دے دی۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور یاد رکھو اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ تو یہ فضل الہی ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہوئے کہ اہل کتاب کی اور مسلمان جماعت کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ نے یہودیوں سے کام کروایا صبح سے لے کر ظہر تک، یہ وقت اوسطاً دن کا زیادہ ہوتا ہے، صبح سے لے کر فجر کی نماز کے بعد کام کروایا ظہر تک، اور انہیں ایک گنا اجر دے دیا، مزدوری دے دی کام کرنے کی جتنی ہوتی ہے۔ اور پھر عیسائیوں سے اللہ نے کام کروایا ظہر سے لے کر عصر تک، جو ان کی مزدوری بنتی تھی انہیں بھی دے دی۔ اور پھر مسلمان جماعت آئی، ان سے اللہ نے مزدوری کروائی عصر سے لے کر مغرب تک۔ اب یہ وقت ظہر اور فجر دونوں کی بنسبت تھوڑا ہوتا ہے، فجر سے ظہر تک زیادہ ہے، پھر ظہر سے عصر تک تھوڑا سا اس کی بنسبت کم ہے، اور عصر کا وقت اس سے بھی کم ہے۔ تو جب مزدوری دینے کی باری آئی تو اللہ نے ان کو 2 گنا مزدوری دے دی، ڈبل مزدوری دے دی۔ اب وہ پہلوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہوا، انہوں نے کام بھی تھوڑا کیا اور محنت کا معاوضہ بھی زیادہ ان کو ملا، ڈبل ملا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے معاوضے میں کوئی کمی کی ہے؟ جتنا تمہارا معاوضہ بنتا تھا، جتنی تمہارے ساتھ مزدوری طے ہوئی، اتنی تمہیں ملی تو ہے، باقی یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں۔ تو اللہ نے یہ فضل فرمایا، یہ عصر سے مغرب تک کا وقت یہ مثال ہے اس مسلمان جماعت کی کہ ان کا کام تھوڑا ہے، یعنی ان کا زندگیاں بھی مختصر ہیں، کام بھی انہیں اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں دیا گیا جیسے پہلی امتوں کے لیے بعض امور بڑی مشقت والے تھے۔ اللہ اجر انہیں ڈبل دیتا ہے، معاوضہ زیادہ دے گا اللہ، قیامت کے دن میں بھی دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ مسلمان جماعت وہ دنیا کی ذمہ داریاں بھی ادا کرے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھی کردار ادا کرے، تو اللہ اسے ڈبل اجر سے نوازے گا، اللہ اسے خصوصی فضل سے اور اپنی مہربانیوں سے نوازے گا، اور دنیا میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا، اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر